الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علم جفر کے طریقے سے اسماء حسنہ کے پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور جفری طریقے سے اسماء حسنہ کو استخراج کر کے اور مخصوص تعداد میں اس کا پڑھنا، خواہ کسی مقصد کے لیے ہو، تسخیر حاجات کے لیے ہو، حصول دولت کے لیے ہو، حصول غنا کے لیے ہو، کشائش رزق کے لیے ہو، عداوت کے لیے ہو، محبت کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے جفری طریقے سے اخذ کر کے جو عمل پڑھا جاتا ہے وہ عام طور پر تیر بہدف ہوتا ہے۔ تو انہی اعمال میں سے ایک عمل میں آج بتانے لگا ہوں، اور یہ الوفاق کی قسط نمبر 9 جو ابھی کچھ دنوں میں شائع ہوگی، اس میں بھی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے، اور اس میں جو پڑھی جانے والی دعا ہے وہ بھی وہاں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں بھی اس دعا کے بارے میں بتا دوں گا، اور اس میں جہاں پہ اسم کے مطلب کہ مختلف اسماء حسنہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے یا عامل پڑھیں گے تو کہاں پہ اس اسم کو رکھنا ہے اس دعا میں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی بتا دیا جائے گا۔ طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جس بھی اسم جو آپ کے مقصد کے موافق ہو، مثلاً تسخیر کے لیے آپ اسم رحمان پڑھنا چاہتے ہیں، خواہ تسخیر عام ہو یا مخصوص تسخیر خاص، اس کے لیے اسم رحمان پڑھنا چاہتے ہیں تو اسم رحمان کے عدد کو اپنے نام کے عدد میں ضرب دے لیں۔ مثلاً اسم رحمان کا عدد ہے 298، اور آپ کے نام کا عدد مثال کے طور پر 316 ہے، تو اس کو اگر آپ ضرب دے لیں گے تو اس کا جو کل بنے گا اس کو 21 دنوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ 21 دنوں میں جب آپ اس کو تقسیم کر لیں گے تو روزانہ کی جو تعداد ہے وہ 4484 بنے گی۔ 20 دنوں تک 4484 اور 21ویں دن 4488 یہ پڑھیں گے تو مکمل پوری تعداد ہو جائے گی۔ یہ تقریباً 94,168 ہے۔ تو اس تعداد کو آپ 21 دن میں ختم کر سکتے ہیں، 11 دن میں، یا 7 دنوں میں، یا 3 دن میں اگر تعداد کم ہے۔ بہت ایسے اسماء ہوں گے جیسے بدو ہے یا وہاب ہے وغیرہ، تو اس میں تعداد بہت مختصر ہوتا ہے، 1 دن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جو بھی تعداد ہو روزانہ کے پڑھنے کا، خواہ آپ وہ عمل ایک ہی نشست میں مکمل پڑھ رہے ہوں یا مختلف نشستوں میں اس کو پڑھیں گے، ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے۔ روزانہ کی تعداد خواہ کچھ بھی ہو، ایک ہی نشست میں پڑھنے کے بعد فوراً 25 مرتبہ وہ دعائے تسخیر حاجات پڑھنی ہے، جس کے آخر میں جو اسم آپ پڑھ رہے ہیں، بے برکت اسمک الرحمن، بے برکت اسمک الرحمن، تو اگر آپ رحمان یا رحمانو پڑھ رہے ہیں تو بے برکت اسمک الرحمن، اور اگر اسم وہاب پڑھ رہے ہیں تو بے برکت اسمک الوہاب۔ اس طریقے سے آپ وہاں پہ صرف وہ اسم کو چینج کر دیں گے، دعا مکمل شروع سے اخیر تک وہی رہے گی، بس آپ کو وہ اسم وہاں سے وہ ہٹا کر کے اپنا والا اسم آپ کو لگا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا جو تسخیر کی دعا ہے، دعائے تسخیر حاجات کی، وہ بھی 25 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور پھر جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے وہ ذہن میں بھی رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ جو ہے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقصد براری ہوگی۔ میں پھر سے بتا دوں کہ کوئی قید نہیں ہے، 3 دن، 1 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، بہت بڑی تعداد ہو تو 41 دن، 40 دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یہ اپنے ثواب دید پر ہے۔ تو یہ دعا جیسا کہ میں نے بتایا، اس کو الوفاق کی قسط نمبر 9 میں بھی ہم نے ڈال دی ہے۔ جب تک وہ PDF آ رہی ہے میں اس دعا کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہوں، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو جا کر کے دیکھیں، وہاں سے دعا آپ نوٹ کر لیں۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ اس کے شروع کرنے کے لیے کوئی دن، تاریخ، وقت، مہینہ مقرر نہیں ہے، بس یہ کہ آپ
جب بھی حاجت درپیش ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک مشورہ یہ ہے، اس کو بھی میں نے وہاں پہ نہیں لکھا، دیکھیں اس لیے جو ہے نا کوئی عمل جو الافاق میں شائع ہوتا ہے اس کے تعلق سے بات جب کرتا ہوں یا لوگ جب پوچھتے ہیں احباب جو مخصوص سے بات ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے نقطے نکل کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہوتا ہے، ضروری ہے کہ میں اس قسم کے مضامین جو میں شائع کروں تو اس پر کچھ گفتگو بھی کر لوں، یہ بہتر اچھا ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں اس وقت لکھنے کے وقت ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ ایک تو اس کا کوئی وقت دن مہینہ مقرر نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اسم جمالی کا انتخاب کریں، مشترک، اور یا تو مشترک بھی چلے گا لیکن جمالی کوشش کریں جمالی، اور یہ کہ پھر جو ہے اگر جمالی میں کوئی اسم موافق نہ مل سکے تو پھر مشترک، اور جلالی اسماء سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے۔ لیکن یہ پرہیز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمل جو ہے کوئی پرہیز والا عمل ہے، بلکہ یہ کہ مطلب جو جلالی اسم ہو اگر اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے جو آپ نے حساب لگایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ تعداد ہے اور زیادہ دن تک پڑھنا ہے تو پھر اگر آپ عامل نہیں ہیں یا آپ کو وظیفے کا تجربہ نہیں ہے تو جلالی اسم سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ورنہ جمالی اسم جو ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ رجت وغیرہ کا خوف نہیں ہوتا، اور یہ عمل اس قبیل سے ہے بھی نہیں، یہ محض حاجت براری اور مقصد بر آنے کے لیے ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ باقی اس میں عاملین اپنے ثوابدید پر جو باتیں میں نے بتا دی ہیں احباب، اس میں بہت ساری باتیں ہیں وہ جو خود اپنے ثوابدید پر اس کو آگے پیچھے کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔